آپ ہی نے بتایا جی حج کر کے آئے جی جی تو جی کسی کو بتایا نہیں کہ میں حج کر جی کے جی یہ ہمیں قصہ سنایا آیا۔ ان کی، یہ اسی سنایا کہ ان کی بیگم کی وفات کے بارے میں ہم نے پوچھا کسی نے، تو اس نے کہا کہ کیسے حج کے بعد وہ گئے یروشلم اور فلسطین، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے، بیت المقدس دیکھنا چاہتے تھے، مسجد اقصیٰ دیکھنا چاہتے تھے وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ اس طرح ان کی بیگم وہاں ایک سیڑھی سے گر گئیں اور وفات پا گئی. تو وہ کہتے تھے کہ کسی نے ان سے کہا آپ نے حج کیا، آپ حج ہی نہیں لکھتے اپنے نام کے ساتھ. وہ مسکرائے، انہوں نے کہا وہ تو میں نے خدا کے لیے کی ہے، وہ عبادت ہے، تو اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھوں؟ اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو میں عبدالغفار خان نمازی لکھنا شروع کر دوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو میں اپنے نام کے ساتھ زکوٰۃ ہی لکھنا شروع کر دوں. یہ تو ایسی باتیں ہیں. اس نے کہا یہ تو، اور یہ نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے تھے نا، تو اذان ہو جاتی تھی تو ظاہر اذان سب لوگ سنتے تھے، تو جو لوگ جانا چاہتے تھے، یعنی وہ ایسی زبردستی کسی کو وہ بھی نہیں کرتے تھے، خود باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے. اور نماز کے ساتھ ساتھ بڑے یعنی پرہیزگار آدمی تھے. ساری زندگی انہوں نے بڑی پرہیزگاری کے ساتھ اتنی لمبی زندگی گزاری انہوں نے. بہرحال میرا خیال ہے کہ پھر ہمارے جاننے والوں کے لیے یہ بات دلچسپی کی ہوگی کہ آپ کی وفات پر تاریخ بر صغیر میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق اور ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی دونوں ان کی میت پر موجود تھے. اور جب ان کی تدفین کے لیے انہیں جلال آباد لے جایا گیا تو افغانستان جہاں جنگ اپنے عروج پر تھی، وہاں تمام متحارب گروہوں نے ان کی تدفین کے موقع کے لیے جنگ بندی کر دی. تو ایک ایسی شخصیت جن کی وفات پہ افغانستان، پاکستان اور ہندوستان ان تینوں ممالک نے ایک جیسا سوگ محسوس کیا اور اپنے پرچم سرنگوں کیے، اور اپنے پرچم ریاستوں کے پرچم سرنگوں کیے. اور ایسے آدمی کے لیے جس نے 15 منٹ بھی اقتدار میں نہیں گزارے تھے، کبھی اقتدار میں نہیں رہے تھے وہ اور ایک ایسا ذاتی آدمی طور پر جو کبھی کبھی اور ایک ایسا آدمی جو کبھی بھی حکمران وقت کو پسند نہیں رہا. کبھی نہیں رہا. تو خدا ان کی روح کو بخش. آمین. ہاں، بہت شکریہ خٹک صاحب، بہت شکریہ. کرم ہے آپ کا، میرا شکریہ.